ایسی جدوجہد کرنا ہے, ایک ہو کے ایک تیر بن کے محنت کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیت تو آپ کی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں یا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے کہ جہاں بھی یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگا. آپ نے بس, اور یہ نہ صرف وفاق میں مگر پختونخوا میں, پنجاب میں, بلوچستان میں جہاں بھی الیکشنز ہوں گے, ہر کوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اونٹ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کہاں بیٹھے گا, وہاں فیصلہ ہوگا. آپ نے بس میرے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. میں مانتا ہوں, کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, ماضی میں بہت غلطیاں ہوئے ہوں گے, لیکن اب آپ کے لیے ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک موقع ہے کہ اگر ہم ایک ہو کے جدوجہد کریں تو انشاءاللہ تعالی جیت تیر کی ہوگی, جیت پی پی کی ہوگی, جیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام کا ہوگا. کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا, دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا, اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. تو میرا اپیل ہے, مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے, مختلف سیاسی جماعتوں سے جو 30 سال سیاست کر رہے ہیں, جو 70 سال سیاست کر رہے ہیں, کہ آپ اپنا تاریخ کو, اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں. آپ اپنے منشور پہ لڑیں, اپنے سیاسی سوچ پہ لڑیں, اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی انتظامیہ کا مدد کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے عوام اپنا ووٹ استعمال کریں گے تو پھر وہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیں گے. اور کیوں نہ دے, وہ صرف ایک جماعت ہے جو ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتی ہے. صرف ایک جماعت ہے جو اشرافیہ کا نہیں, امیروں کا نہیں, غریبوں کا نمائندگی کرتا ہے. صرف ایک جماعت ہے جو اس ملک کے کسانوں کی نمائندگی کرتا ہے, مزدوروں کا نمائندگی کرتا ہے, طالب علموں کا نمائندگی کرتے ہیں, چاروں صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے. تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اگر مزدور کو حق ملا تو وہ حق پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. اگر آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی مدد مل رہی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. اور آج کے مسائل بھی کچھ ایسے ہیں, جس طریقے سے مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے, جس طریقے سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو عوام کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس جماعت کے پاس ہے جس کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی, کپڑا اور مکان. اور پیپلز پارٹی پہ جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا نعرہ ہے,
یہ تو 70 کا زمانہ کا نعرہ ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک غربت موجود ہے، جب تک بے روزگاری موجود ہے، جب تک مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہے گا، تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ یہی رہے گا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. پیپلز پارٹی کے لیے یہ صرف نعرہ نہیں ہے. ہم الیکشن کے دنوں میں نعرہ لگا کے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا منشور نہیں بھول جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، جیسے قائد عوام کا وعدہ تھا اس ملک کے عوام کے ساتھ، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تھی اس ملک کے عوام کے ساتھ، کہ میں آپ کے لیے جد و جہد کروں گا، میں آپ کے لیے لڑوں گا، میں بھٹوازم کے مطابق اس معیشت کو چلاؤں گا، جس سے فائدہ اگر ہوگا تو عام آدمی کا ہوگا، اشرافیہ کا نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہوگا تو میرے مزدوروں کا ہوگا، مل مالکان کا نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہوگا تو میرے کسان بھائیوں کا ہوگا، زمیندار کا نہیں ہوگا. یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بزنس کمیونٹی سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بزنس چلے، ان کا انڈسٹری چلے. یہی طریقہ ہے کہ ملک کا معیشت بھی چلے گا، مگر ساتھ ساتھ ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ کو اپنا ترقی کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. آپ کو مزدوروں کو ان کو اپنا تنخواہ محنت کا صلہ کے مطابق آپ کو تنخواہ دلانا پڑے گا. آپ کو اپنے کام ایسے چلانا پڑے گا جس سے آدمی اگر دن رات محنت کرے تو اس محنت کا صلہ ملنا چاہیے. اگر ایسا نہیں